أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات اللہ. عزیزان محترم سامعین کرام، فاطمہ دا پرفیکٹ آئیڈیل کے عنوان سے اس خمسہ مجالس کی یہ 5ویں اور آخری مجلس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ایام ولادت، ایام شہادت کو ہمیں اپنی معرفت میں اضافے کے لیے موقع کے طور پر استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کی جو آیت مسلسل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے رسول ان لوگوں سے کہو کہ اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے نزدیکی رشتہ داروں کی مودت کے. مودت اور محبت تو کی نہیں جا سکتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے مودت ہو جائے، وہ کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے محبت ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، محبت کا جوہر کیا ہے، یعنی کون سا جوہر محبوب کے اندر ہونا چاہیے کہ جسے پہچان کر، جس کی معرفت حاصل کر کے انسان کسی سے محبت اور مودت کرنے لگے. اسی محبت اور مودت کے جوہر کی معرفت اجر رسالت ہے. وگرنہ مودت اور محبت تو غیر اختیاری عمل ہے، آپ اختیاری طور پر نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر جیسے خوشی اور غم. خوشی غیر اختیاری چیز ہے. خوشی اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے. ہاں، خوشی کا جو اظہار ہے، ہنسنا، یہ اختیاری ہے. یہ اختیاری ہے. آپ چاہیں تو ہنسے، چاہے تو نہ ہنسے، چاہے تو مسکرائیں اور چاہے تو نہ مسکرائیں. آپ ارادہ کر کے، نیت کر کے، یا کسی کے زور ڈالنے پر، دباؤ ڈالنے پر ہنس تو سکتے ہیں، مسکرا تو سکتے ہیں، خوش نہیں ہو سکتے ہیں. خوش نہیں ہو سکتے ہیں. ویسے غم بھی ہے. رونا اختیاری ہے لیکن احساس غم غیر اختیاری ہے. کوئی انسان آپ سے کہے کہ رو تو رو سکتے ہو لیکن غمگین ہو جاؤ. اس نے جو گن پوائنٹ پر آپ کو رونے کے لیے کہا ہے، اس سچویشن کی وجہ سے غمگین ہو سکتے ہو لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے غمگین نہیں ہو سکتے ہو. اختیاری نہیں ہے. ہاں، رونا اختیاری ہے. آپ کو اختیار ہے، آپ روئیں یا نہ روئیں. مرضی ہے آپ کی، گریا کرے یا نہ کرے. بالکل ایسی محبت اور مودت بھی ہے.
ایسا کام کریں، اور وہ معرفت ہے. میں نے عرض کیا اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں. اگر قلب سلیم کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لیں گے، ان کے اندر کے جوہر کو پہچان لیں گے، تو اہل بیت سے مودت ہوتی چلی جائے گی. محبت اور مودت کے معنی، اس کے فرق، اس کا اختیاری غیر اختیاری ہونا، یہ سب چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. آج عزیزان محترم جس سلسلے میں ہم بات کریں گے وہ یہ کہ اس پر بھی تھوڑی بات ہوئی ہے، لیکن اور تھوڑا سا آپ حضرات کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں. رسالت کا اجر محبت کو قرار دیا جا رہا ہے، اہل بیت کی محبت اور مودت کو. آپ بازار میں جائیں، دکان پر جائیں، اور دکان پر جانے کے بعد آپ کوئی سامان خریدیں جس کی قیمت بازار میں 500 روپے ہو، اور آپ نے جہاں سے خریدا ہے وہ آپ کو 5000 چارج کرنے لگے. آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. یہ برابر نہیں ہے. اگر آپ کو 100 روپے کا مال 1 روپے میں ملنے لگے، لے تو لیں گے، لیکن صاحب عقل کے ذہن میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ یہاں پر مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے، یہاں پر غلط کیا ہے کہ 100 روپے کا مال 1 روپے میں مل رہا ہے. اگر صاحب عقل ہوگا تو غور کرے گا یا نہیں کرے گا، سوچے گا یا نہیں سوچے گا. لیکن نہیں سوچا، ہم لوگوں نے نہیں سوچا، ہم لوگوں نے غور نہیں کیا. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. مثلا انسان جو ہے وہ زیارت پر لے کر جا رہا ہے، زیارت کا بجٹ 60,000 ہے اور وہ بندہ صرف 20,000 روپے لے رہا ہے. ہم نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ 1,500 پاسپورٹ غائب اور 200 کروڑ کا گھوٹالا. نہیں سوچا کہ 20,000 میں کیوں لے کر جا رہا ہے. 60,000 خرچ ہوتا ہے، 20,000 میں کیوں لے کر جا رہا ہے. فری میں جو حضرات یو پی کی سائڈ کے ہیں انہیں خبر ہوگی، دوسرے لوگ بھی جانتے ہوں گے. فری میں لے کر جا رہے ہیں، ایک آدمی کو نہیں، 2 آدمی کو نہیں. اگر آپ کی حیثیت ہے تو خود ہر سال نہ جائیں. آپ اس سال چلے گئے ہیں، دوسرے سال کسی ایسے کو بھیج دیں جس کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو خود جا سکے. 1-2 کو بھیج سکتا ہے انسان، 4 کو بھیج سکتا ہے. سال میں 5, 6, 8 قافلے جا رہے ہیں، ہر قافلے میں 50 لوگ جا رہے ہیں، اور سب کے سب جا رہے ہیں فری میں. کسی نے سوچا نہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں کیا چل رہا ہے، کسی نے نہیں سوچا. بعد میں جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، تو پوری قوم کو شرمسار ہونا پڑتا ہے. جہاں جہاں خبر جاتی ہے وہاں جو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عقل یہ کہتی ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ آپ جس چیز کا بدلہ ادا کر رہے ہیں، چیز جیسی ہے قیمت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. یہ بات عقل میں آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اب جب یہ بات عقل میں آتی ہے تو میں پوچھتا ہوں، رسالت پیغمبر نے اعلان کیا، پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، ابتر کہا گیا، کانٹے راستے میں ڈالے گئے، کوڑا پھینکا گیا پیغمبر کے اوپر، پیغمبر کو مارا گیا، پیغمبر کے اوپر گوشت کے لوتھڑے پھینکے گئے. پیغمبر نے ہجرت کی، پیغمبر نے جنگیں کی، پیغمبر نے اپنے چاہنے والوں کو درختوں سے بندھے ہوئے دیکھا، کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا. دن رات ایک کر دیا پیغمبر نے دین کی تبلیغ میں، دین کو پھیلانے میں، دین کو مستحکم کرنے میں، لوگوں کی ہدایت کے لیے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک، میرے رسول یہ کتنی محنت کر رہے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ اپنے نفس کو تم جوخم میں ڈال رہے ہو، اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کام صرف لوگوں کو بتانا ہے، زبردستی کھینچ کر لانا نہیں ہے، تم لوگوں کو بتاؤ. تو اتنی زحمتی کی پرورش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر بہت سادگی سے اس آیت سے گزر جائیں، اجر رسالت یہ ہے کہ اجر رسالت اہل بیت کی مودت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اگر اتنی آسانی سے گزر جائیں تو پھر سوال یہ ہوتا ہے رسالت یہ سامان ہے اور اجر اس کا بدلہ، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ رسول کے گھر والوں کی مودت اور محبت۔ تو اگر یہ صرف مودت ایسے ہی اور محبت ایسے ہی ہے جو محبت کے معنی ہمارے درمیان ہے، تو کیا اس سامان کی قیمت برابر ہے؟ اگر مودت اور محبت کو سادے معنی میں لے لیں تو برابر نہیں ہے، لیکن اگر محبت کے تقاضوں کو دیکھیں تو یقیناً برابر ہے، یقیناً برابر ہے۔ کیوں؟ یہ جو رسالت کا اجر ہے نا، اس کے ذریعے بھی وہی کام ہونا چاہیے جو رسالت کے ذریعے ہوا، تو اجر برابر ہے۔ اس کے ذریعے بھی وہی کام ہونا چاہیے۔ اب مجھے اجر رسالت ادا کرنا ہے، آپ کو بھی اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے میں نے اجر رسالت ایسے ادا کیا ہے جیسے کرنا چاہیے تھا، جیسے قیمت ادا ہونی چاہیے تھی ویسے کی ہے؟ اجر رسالت صرف یہ نہیں ہے کہ میں محبت کا دعویٰ کروں کہ میں پیغمبر اکرم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اجر رسالت صرف اتنا نہیں ہو سکتا ہے میں 2 مجلسوں میں شرکت کر لوں اور اس کے بعد ختم بات ہو جائے۔ اجر رسالت صرف اتنا نہیں ہو سکتا ہے، یہ رسالت کے برابر نہیں ہوا نا۔ اجر رسالت اہل بیت کی مودت، اجر رسالت اس وقت قرار پائے گی، رسالت کے برابر رسالت کی قیمت اس وقت قرار پائے گی جب آپ اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے رسول کے راستے پر چلنے لگو، جب آپ اہل بیت کی محبت اور مودت کے راستے سے اہل بیت کے راستے پر چلنے لگو، رسول کی سیرت پر عمل کرنے لگو، رسول کے مقصد پر عمل کرنے لگو، رسول کے مقصد کو دنیا میں عام کرنے لگو۔ کس چیز کے ذریعے؟ اہل بیت کی محبت اور مودت کے ذریعے۔ لیکن عزیزان محترم اسکیم یہیں پر ہوتا ہے، دھوکہ یہیں پر ہوتا ہے، اتفاقاً دھوکہ یہیں پر ہوتا ہے، اور یہیں پر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں جذبات کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے دھوکہ کیا کھا جاتے ہیں؟ اتفاقاً جن کی محبت کے ذریعے سے مجھے اللہ کی اطاعت میں داخل ہونا تھا، مجھے رسول کی اطاعت میں داخل ہونا تھا، انہی کی محبت کے نام پر مجھے عمل سے دور کیا جاتا ہے۔ اور اسکیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ مذہبی اسکیم ہے، یہ اسکیم ہے عزیزان محترم، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ لیکن ہم نے اس کو سمجھا نہیں سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں معرفت حاصل نہیں کر سکے، ہم اوپری طور پر محبت کرتے رہے، مودت کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکے، ہم نے اعلان ولایت کو قبول کیا، ولایت کے معنی کو نہیں سمجھ سکے، جو میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا۔ اب آپ سے کوئی آ کر کہے، آپ کہیں گے مولانا محبت اہل بیت کے ذریعے اسکیم ہوگا، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، محبت اہل بیت کے ذریعے اسکیم؟ ہاں بھائی، آپ سے کوئی آ کر کہے کہ چوری کر لو، کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ یہ تو بولڈ ہے نا، پتا ہے نا کہ برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی کہے کہ سنیما گھر چلو، جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا، پکا پتا ہے نا، بالکل کلیئر ہے کہ برائی کی دعوت دے رہا ہے۔ لیکن جب کوئی اہل بیت کے نام پر برائی کی دعوت دے گا یا اچھائی سے روکے گا، اپنے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس نے اہل بیت کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر، عزاداری کے نام پر، امام کے نام پر ہمارے ساتھ کیا کر دیا، پتا نہیں چلے گا۔ قرآن مجید میں آیت ہے میرے سے، آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اہل بیت کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مودت کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ میں نے اور آپ نے؟ میں آپ کی خدمت میں آیت بھی پیش کرتا ہوں اور مثال بھی پیش کرتا ہوں۔ آیت 2 جگہ قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، کہیں تمہیں دھوکہ دینے والا اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے دے۔ تو آپ کہہ رہے ہو اہل بیت کی محبت کے نام پر
نہیں، اللہ کے نام پر بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ صفین میں کیا ہوا صفین میں قرآن کو نیزے پر بلند کروا دیا عمرو یاس نے۔ مولا کائنات واضح الفاظ میں بیان فرماتے رہے کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ قرآن نہیں ہے، مفہوم آپ کی ارشاد کا یہ ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا وہ قرآن نہیں تھا؟ نہیں، قرآن کی آیتیں تھی، قرآن کی آیتوں کے ٹکڑے تھے جو نیزے پر عمرو یاس نے بلند کروائے تھے، ان پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ لیکن مولا کائنات کے جو ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، یہ قرآن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، وہ الفاظ جو ناطق قرآن کے مقابل میں آ جائے وہ قرآن کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ دے رہے تمہیں، سمجھو میں ناطق قرآن تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہاں تک کہ فرمانے لگے قرآن میں کچھ ایسی بھی آیتیں ہیں اگر میں نہ ہوتا، یہ صفین میں فرمایا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو ان آیتوں کو تفسیر نہیں مل سکتی تھی۔ اور کائی کے نام پر دھوکہ دیا؟ چوری کے نام پر، ڈکیتی کے نام پر، کائی کے نام پر دھوکہ دیا؟ اور قرآن کے نام پر دھوکہ دیا، اور دھوکہ کھا کے دھوکہ۔ وہ لوگ جو مولا کائنات کے ساتھ، مولا کائنات کا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے جنگ میں، وہ لوگ جو ہے معاویہ کے ساتھ ٹائپ کر لیتے ہیں، معاویہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، معاویہ کے پاس سے تھیلیاں آ جاتی ہیں، معاویہ کے پاس سے خطوط آ جاتے ہیں، اور یہی لوگ آ کر مولا کائنات کو گھیر لیتے ہیں، خیمے کو گھیر لیتے ہیں، اور خیمے کو گھیرنے کے بعد کہتے ہیں یا تو جنگ بند کر دو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ کائی کے نام پر دھوکہ ہوا؟ قرآن کے نام پر دھوکہ ہوا۔ لیکن عزیزان محترم، اب آپ یہاں تک بات آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ولایت کو سمجھیں۔ ایک نقطہ ہے یہاں پر ولایت کو سمجھنے کے لیے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ میں نے دوپہر آپ کی خدمت میں معنی عرض کیے۔ ولایت یعنی اختیار، ولایت یعنی سرپرستی۔ من کنت مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں سرپرست ہوں اس کے یہ علی سرپرست ہیں، جس کا میں صاحب اختیار ہوں اس کے یہ علی صاحب اختیار ہیں۔ جو میری حکومت کو، میری سیاست کو، میری سرپرستی کو قبول کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی کی سرپرستی کو قبول کرے۔ خود ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی یہ ہے جس کو مولا مانا ہے نا، اگر اس کا حکم آ جائے تو پھر آپ کو چوں اور چرا کرنے کی گنجائش، ایف اینڈ بند کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے ہو کہ کیسے، اگر ولی مان لیا ہے، اگر مولا مان لیا ہے، آپ نہیں پوچھ سکتے ہو۔ لیکن عزیزان محترم، آج امام ہمارے درمیان ظاہری طور پر تو نہیں ہے، لیکن احادیث تو ہے نا، فرمان تو ہے نا، احکامات تو ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہیں پر، اسی موقع پر آپ نے سیریل میں بھی دیکھا ہوگا، مالک اشتر جب مولا کائنات کے خیمے کو گھیرا گیا ہے، جب خیمے کو مولا کائنات کے اور کہا کہ جنگ بند کر لیجئے، مالک کو واپس بلا لیجئے نہیں تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اس وقت مالک کہاں تھے؟ مالک اشتر کہاں تھے؟ معاویہ کے خیمے کے پاس تھے۔ کتنے نزدیک تھے خیمے سے؟ ہیبت، مالک کی ایک ہیبت تھی، یاد کیا جاتا تھا مالک کو ہیبت کے ساتھ۔ مالک کے اندر تواضع تھی، انکساری تھی، ہیبت تھی، عبادت تھی، بہت سارے اچھے صفات مالک کے اندر تھے۔ عزیزان محترم، اس موقع پر جہاں پر جناب مالک اسٹے کر رہے تھے، اس وقت اگر مجھ میں سے یا آپ میں سے کوئی جوان ایسے موقع پر کھڑا ہوتا اور علی علیہ السلام کا حکم اللہ کے واپس آ جاؤ تو جوش میں شاید یہ کہہ دیتا مولا بس 2 منٹ رک جائیے، ایسے موقع پر کیوں واپس بلا رہے ہیں؟ لیکن کیا یہ ولایت ہے؟ کیا یہ ولایت کو سمجھنا ہے؟ نہیں۔ مالک کو جیسے ہی خبر ملی کہ علی نے بلایا ہے، اپنی پوزیشن کا تصور نہیں کیا، وہیں سے الٹے پیر واپس آ گئے، اس لیے کہ جس کو مولا مان لیا ہے اس کے سامنے چوچڑا کی گنجائش نہیں ہے۔ محبت، اجر رسالت محبت کیسے ہوگی؟ میں نے کل کی مجلس میں یا پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر سادہ لے لیں، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ طبیعت تھوڑا ناساز ہے، پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے، لیکن فین بھی نہیں چلوا سکتا ہوں۔
ऐज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज किया था अगर इतने सादा मोहब्बत इस आयत से इतने सादा गुजर गए, ये हकीकत ये है कि ये 5 मजलिसें काफी नहीं हो पाई इस आयत को माना करने के लिए और मोहब्बत और मोहब्बत के फलसफे को बयान करने के लिए, लेकिन समझे मेरे अजीजों जितना हम समझ सकते हैं। अगर इतनी ही सादगी से ले लेके बस अहले बैत से मोहब्बत और मोहब्बत, इसके माना को नहीं समझे, इसके तकाजों को नहीं समझे, इसकी वजह को नहीं समझे, तो फिर मेरे अजीजों कोई तो आकर कह सकता है कि ये तो सेल्फिशनेस है। ये पैगंबर क्या कर रहे हैं, अल्लाह के दीन को पहुंचाकर और अज्र बता रहे हैं कि मेरे घर वालों से मोहब्बत कर लेना। अगर इतने सादा माना में ले और गुजर जाए जितने सादा माना में हमने ले रखा है, इतने सादा माना में नहीं लेना है। नहीं, इनकी मोहब्बत के जरिए वही काम होना चाहिए जो रिसालत का मकसद था, तब जाकर ये अजर रिसालत हो सकता है। वगरना मवद्दत तो अजर रिसालत है, लेकिन मैं अदा नहीं कर पाया। मोहब्बत के अंदर वो जौहर है कि मोहब्बत अजर रिसालत है इनकी, लेकिन मैं उस जौहर को तलाश नहीं कर पाया, मैं उस जौहर के तकाजों को पूरा नहीं कर पाया। लिहाजा ये ऐसे ही नहीं है। इसके बाद मेरे से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक हदीस भी आपकी खिदमत में यहां पर पेश कर दूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इधर स्कीम होता है, हम लोग को धोखा दिया जाता है, हम लोग को गफलत में रखा जाता है, कभी आजादारी के नाम पर, कभी अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर। मेरे अजीजों, यहां पर आने के बाद मेरे और आपके अंदर बसीरत आनी चाहिए। आप देखिए, हमने कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा है। कहां समझा है हमने? मैं वापस आऊंगा इस हदीस पर मेरे अजीजों, कहां समझा है? हम खाली जो है वो नारे लगाते रहे। क्या ये मिसाल के तौर पर हुसैनी बारगाह जो है, यहां पर कोई भी आ सकता है, नॉन मुस्लिम भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, यहूदी भी आ सकता है, सुन्नी भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है और जाहिल भी आ सकता है। यहां पर किसी को मनाही नहीं है। और उसके बाद हमने नुक्ता मार के फायदा उठा लिया, आप भी खुश और मैं भी खुश। वो नुक्ता क्या लगाया और फायदा क्या उठाया कि इसके बाहर जब रहते हैं तो यहूदी, ईसाई, नॉन मुस्लिम, सुन्नी, यहां आ गए तो सबके हुसैनी हो गए। ये कहने और सुनने में बड़ा मजा आया। मैंने पढ़ा, आपने दाद दी, आप भी खुश मैं भी खुश, खाना खाया और घर को वापस, खुदा हाफिज। लेकिन भाई कहां है, दिखाओ ना, कहां है? आते थे, मैंने निकाला है, मैंने भगाया है, हमने वापस रोका है, हमने उनके रास्तों को रोका है। कहां? सिर्फ नारेबाजियां हैं, सिर्फ बातें हैं मेरे अजीजों। हमने उनका रास्ता रोका है। पता नहीं कितने हुर आते जिनके रास्तों को हमने बंद कर दिया है। नहीं मालूम कितने हुर आने वाले होंगे। आप देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं और रिवायत में बहुत अच्छी तरह से ये बात है, मेंशन है ये बात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत। अब देखिए, यहां पर क्यों आगे की बात पे आ गई तो वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। यहां पर भी हम अपनी मर्जी से सुनते और सुनाते हैं और खुश होते हैं। यहां पर भी अपनी मर्जी। आज तक हमने ये सोचने की कोशिश नहीं की। हाँ, बाज़ उलमा ने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने अपने पास से तो पढ़ा। किसी ने कहा कि जनाब अली असगर 6 महीने के होने वाले हैं, 6 महीने से कम पर जिहाद वाजिब नहीं है। अरे भाई, 6 महीने पर भी जिहाद वाजिब नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 6 महीने पर भी जिहाद वाजिब नहीं है। लिहाजा ये रीजन नहीं है। इमाम खुद फरमाते हैं, अब्बास और हबीब को बुलाया, जाओ और जाने के बाद कहो कि एक रात जंग को रोक दे, इसलिए कि अल्लाह ताला जानता है इन्नी उहिब्बुस सलाह, मुझे नमाज से बहुत मोहब्बत है। इन्नी उहिब्बु तिलावतुल कुरान, मुझे तिलावत कुरान से बहुत मोहब्बत है। लिहाजा अब्बास जाओ और जाने के बाद कहो कि एक रात जंग को रोक दें। ये इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। हमने कुछ भी पढ़ा, आपने सुना, आपने दाद दी, हम भी खुश, आप भी खुश, बात खत्म हो गई। इमाम ये फरमा रहे हैं। लेकिन अभी बात आ गई तो मैं सवाल करूं, नाऊज़ु बिल्लाह अल-अयाज़ बिल्लाह, क्या इमाम की नमाज में कोई कमी रह गई थी जिसको शब आशूर में पूरा करना चाहते थे? क्या कोई तिलावत कुरान में कमी रह गई थी जिसको पूरा करना चाहते थे? रमजान में या इमाम ने जिलहिज में कुरान का दौर शुरू कर दिया था कि 3 पारे रह गए थे, आज रात में 3 पारे निकाल दे और खत्म कर दे, दौर पूरा? नहीं मेरे अजीजों,
یہ محبت کو بتا رہی تھی، یہ علاقے کو بتا رہی تھی، یہ تعلق کو بتا رہے تھے، یہ رشتے کو میرے اور آپ کے لیے بتا رہے تھے۔ دیکھو مجھے اور میرے اصحاب کو پتا ہے کہ صبح کو جا کر شہید ہونا ہے، پھر بھی ہم نماز اور قرآن سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں ہم نے قرآن کی بڑی حفاظت کی، بڑی حفاظت کی قرآن کی۔ میں نے ایک جگہ ایک گھر میں قرآن مانگا کہ بھائی قرآن لا کر دے دیجیے، گئے تھے اسی طرح سے کہیں پر، تو بیٹے نے جا کر کہا، وہیں پہ قیام تھا ہمارے یہاں پر جو ہے ایک باہری کمرہ ہوتا ہے، اسی میں عام طور پر عالم کا قیام رہتا ہے، جو تھوڑی مدت کے لیے آتے ہیں، ہفتہ 10 دن 2 دن۔ تو لڑکے نے گھر میں جا کر کہا کہ مولانا قرآن چاہیے۔ ساس نے بہو سے کہا بیٹا تو اپنا والا قرآن دے دے۔ بہو نے کہا نہیں اماں جان، میری امی کی امانت ہے، وہ میں نے بہت حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ امی نے کہا تھا قرآن کی حفاظت کرنا، حفاظت سے رکھا ہوا ہے، دھول جم گئی ہے، کبھی دیکھیں گے کھول کے، کبھی دیکھیں گے کھول کے۔ اچھا دیکھیے اور کیا ہے، کبھی قرآن کھولا رہ گیا تو گھر کے بڑے لوگ ڈانٹ دیتے ہیں بند کر دو شیطان پڑھ لے گا، اور کیا ہو جائے گا؟ پڑھنے دو نا بھائی، پڑھنے دو نا، پڑھنے دو تو کیا ہو جائے گا؟ میں اور آپ تو نہیں پڑھ رہے، اس کو پڑھنے دو کم سے کم۔ مسلح کھلا رہ گیا، سجدہ نہیں ڈھکی، کپڑا نہیں موڑا مسلح کا، ارے مسلح ایسی کھلا چھوڑ دیا، تمیز نہیں ہے تم کو، بند کرو شیطان نماز پڑھ لے گا۔ پڑھنے دو نا، آپ کو کیا دقت ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ پڑھنے دو نا، آپ نہیں پڑھے کم سے کم اس کو تو پڑھنے دو۔ ایک رات کی مہلت ہو گئی، تلاوت قرآن کرتے رہے، تسبیحیں کرتے رہے۔ عزیزان محترم، روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ خیمہ جس میں عبادتیں ہو رہی تھی، اس کے بارے میں روایت ہے کہ رات کو اصحاب کے خیموں سے تسبیحیں پڑھنے کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے مدھو مکھی کے چھتے سے بھنبھنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ پتہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سفر کا انتظار کر رہے ہیں کہ صبح کو زیارت کے لیے جانا ہے لہذا آج رات عبادتیں کر لو، آداب بجا لاؤ۔ نہیں، یہ تیاری کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ صبح کو مقتل میں قتل ہونے کے لیے جانا ہے۔ ایسی صورت میں اتنا اطمینان، روایت ہے ان کے بھن بھنانے کی آوازوں کو سن کر، ان کی تسبیحوں کو سن کر، نہر فرات پر جو یزید کے سپاہی لگے ہوئے تھے، ان سپاہیوں میں سے 32 سپاہی 32 سپاہی ٹوٹ کر امام کی طرف آگے اور کربلا میں شہید ہوتے ہیں امام کی طرف سے۔ کتنے؟ 32۔ اور ان کے ساتھ میں جو آئے ہیں وہ بعد میں، یہاں تک کہ ایک انسان عصر کے وقت بھی امام حسین سے آ کر ملتا ہے، جب امام حسین پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی ادھر سے آ کر ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، امام حسین نے ایک رات کی مہلت میں 32 کو ادھر سے بلا لیا، حر کے بیٹے، حر کے غلام اور حر کے جناب حر کو ادھر بلا لیا۔ ہم نے کتنوں کو بھگایا؟ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا۔ اور جب شاعر نے کہا ان سے آیا نہ گیا، ہم سے بلایا نہ گیا، تو ہم نے گھٹنے پر کھڑے ہو کر گاتے تھے۔ شاعر بھی خوش، ہم بھی خوش۔ میرے عزیزو، ہم نے زبان کا لقمہ، اس کو زبان کا ذائقہ سمجھا۔ میں نے زبان کا ذائقہ، آپ نے کانوں کا ذائقہ، اور خوب مزے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارا نعرہ تھا کہ یہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے، دور کر دیا۔ دوسرا نعرہ، یہ درسگاہ ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے، یہ حسینی یونیورسٹی ہے، لیکن کیا واقعاً ویسا کیا یہاں پر جو کالج میں ہوتا ہے، جو یونیورسٹی میں ہوتا ہے، جو اسکول میں ہوتا ہے، جو مدرسے میں ہوتا ہے، وہ کیا یہاں پر؟ کیا یہاں پر؟ نہیں کیا۔ ہم نے یہاں پر یہ کیا، میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر یعنی آپ لوگ یہ نہ سمجھیے کہ یہاں کی بات کر رہا ہوں، عزاخانے کی، مجلسوں کی، عزاداری کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہم نے سنا، پڑھنے والے نے پڑھا کہ جو حلالی ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے، اور ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا بھی دیے۔ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، کالج میں یہ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں، یہ ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ اسکیم دین کے نام پر اللہ کہہ رہا ہے ہوشیار رہنا، وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کوئی تمہیں دھوکہ دینے والا اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے کر چلا جائے۔ لہذا دھوکہ عزاداری کے نام پر بھی دیا جا سکتا ہے،
محبت اہل بیت کے نام پر بھی دیا جا سکتا ہے، نماز کے نام پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت رکوع سجدے ان چیزوں میں لگا رہتا تھا۔ شیطان نے، ابلیس نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا، بھائی کون بہکائے گا اس کو؟ ایک نے کہا کہ میں بہکاؤں گا۔ کیسے؟ کہا عورت کے ذریعے، عورت کا لالچ دوں گا۔ یہ عورت کو جانتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں عورت کیا ہوتی ہے، پہاڑ پہ عبادت کر رہا ہے، پھر بس کا نہیں ہے۔ کہا میں اس کو شہرت کے ذریعے، کہا پہاڑ پہ شہرت کے ذریعے بھی نہیں بہکائے گا۔ پیسے کے ذریعے، کہا پیسے کے ذریعے بھی نہیں۔ ایک بہت چالاک تھا، وہ کھڑا ہوا، میں بہکاؤں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ نماز کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا کہ تو پکا چیلا ہے، تو بہکا سکتا ہے اسے، تو جا۔ اب یہ آیا مصلی لے کے اس کے برابر میں نماز پڑھنے لگا۔ جب برابر میں نماز پڑھنے لگا، اب یہ جو عابد تھا بیچارہ کبھی کبھی تھک جاتا تھا، تھوڑا بہت کھانا بھی کھاتا تھا، تھوڑا آرام بھی کرتا تھا، لیکن اس نے دیکھا ہے جو دوسرا عبادت گزار آیا ہے، یہ تو نہ آرام کرتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ کچھ اسٹے کرتا ہے، لگا ہوا ہے نان اسٹاپ 1000 رکعت کی نیت کر کے، یہ ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ پہلے اس کو آواز دی، اس نے کھڑا ہوا، دوبارہ تکبیر باندھ لی، پھر اس کے آگے آگے لیٹ گیا عابد۔ کہا نہیں اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کون سا ٹونک پی کر آئے ہو کہ بغیر تھکے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں بھی کرنا ہے؟ کہا ہاں مجھے بھی کرنا ہے۔ کہا تو جاؤ، بستی میں جاؤ، فلاں عورت کے دروازے پر جانا، اور جانے کے بعد اس کے ساتھ ایک گناہ کر کے آ جاؤ، میں نے بھی یہی گناہ کیا ہے۔ اس گناہ کرنے کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے، اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ پھر اللہ کی عبادت میں نہ تو تھکن ہوتی ہے اور نہ بھوک لگتی ہے، انسان نان اسٹاپ عبادت کرتا چلا جاتا ہے۔ کا ایڈریس یہ ہے۔ جانے لگا، کہا رکو، وہاں پر 2 درہم بھی دینے ہیں، 2 سکے بھی دینے ہیں۔ کہا سکے وکے تو میرے پاس نہیں ہے، میں دوں گا نا سکے، ٹینشن کیوں ہے، سکے لے۔ گیا عابد و زاہد، چہرے پر نور، عبادت کے آثار۔ جب اس فاحشہ کے گھر پر پہنچا تو فاحشہ، اس عورت نے کہا کہ تم لگتا ہے غلط ایڈریس پر آ گئے ہو، یہ غلط ایڈریس ہے، تم کو ادھر نہیں آنا تھا۔ کہا نہیں میں صحیح ایڈریس پر آیا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، میں پیسے لے کر آیا ہوں، یہ 2 درہم 2 سکے لے کر آیا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ نہیں یہ غلط ایڈریس پر آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے رکو میں بھی آتی ہوں۔ گئی اور جانے کے بعد بیت الخلا میں اپنے اوپر غلاظت لگائی، گندگی لگائی، اور گندگی لگانے کے بعد اس عابد کے سامنے آ گئی۔ عابد کے سامنے جیسے ہی آ گئی، اس نے اس طرح سے کیا اور کہا کہ استغفر اللہ، توبہ، یہ کیا کر رکھا، اس طرح کے کلمات۔ اس عورت نے کہا کہ جتنا برا میرا ظاہر نظر آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ برا میرا باطن ہے، تم کو ضرور کسی شیطان نے بھیجا ہے، جاؤ واپس جا کر دیکھو۔ اب اس کے بعد کی داستان ہے، وہ داستان مجھے آگے نہیں پڑھنا ہے۔ آیا، آ کر دیکھا تو شیطان وہاں سے غائب۔ تو کہیں کے ذریعے بہکایا، کہیں کے ذریعے بہکایا، نماز۔ اب میں حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد علیہم السلام۔ امام نے فرمایا اہل بیت کی محبت پر بھروسہ کر کے، بس اہل بیت کی محبت کافی ہے، اہل بیت کی محبت پر بھروسہ کر کے نیک عمل اور اللہ کی عبادت میں کوشش کرنے کو مت چھوڑ دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر سے عرض کرتا ہوں، آج میں امام فرماتے ہیں بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیے، جو لوگ پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، صلوات پر محمد علیہ محمد۔ ایک اور صلوات پر محمد علیہ محمد۔ فرماتے کہ لا تدعوا العمل الصالح والاجتهاد في العبادة اتكالا على حب آل محمد، محمد اور آل محمد کی محبت پر بھروسہ کر کے نیک عمل اور عبادت میں کوشش کرنے کو مت چھوڑنا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ نیک عمل کرنا، بلکہ عبادت میں اجتہاد یعنی کوشش بھی کرنا، خوب کوشش کرنا۔
اہل بیت کی محبت پر بھروسہ کر کے اس کو چھوڑ نہیں دینا۔ دوسرے وَلَا تَدْعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالتَّسْلِيمَ لِأَمْرِهِمْ اتِّكَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ، اور عبادت پر بھروسہ کر کے اہل بیت کی محبت اور ان کی اطاعت کو مت چھوڑ دینا۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں ایک آنسو آیا جنت واجب، زیارت کو گئے جنت واجب، میں بھی نہیں کہتا کہ جنت واجب نہیں ہے، لیکن اس آنسو کے اندر وہ جوہر ہونا چاہیے کہ جنت کی قیمت بن جائے۔ وہ آنسو ویسا ہونا تو چاہیے، وہ زیارت ویسی ہونی تو چاہیے نا کہ جنت کی قیمت بن جائے۔ اب یہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ پھر جب جھٹکے کی جنت مل گئی ہمیں تو پھر ہم نے چھوڑ دیا ہم نے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں ہماری محبت پر بھروسہ کر کے نیک عمل اور عبادت میں کوشش کو مت چھوڑنا، اور اس کی الٹا بھی عبادت پر بھروسہ کر کے ہماری محبت کو مت چھوڑ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت پر بھروسہ کرنے لگو اور محبت اہل بیت کو چھوڑ دو، نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں صلاۃ علی محمد وعلی محمد۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا لَا يُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتے ہیں۔ عبادت تبھی قبول ہوگی جب اہل بیت کی مودت اور اطاعت لے کر جاؤ گے، اور اہل بیت کی مودت اور اطاعت تبھی قبول ہوگی جب اللہ کی اطاعت اور عبادت لے کر جاؤ گے۔ لیکن عزیزان محترم ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ محبت ہی ہے میرے عزیزو۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ یہ میرے عزیزو میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ اہل بیت کی مودت اجر رسالت کیسے بن سکتی ہے۔ کہیں یہ سیلفشنس تو نہیں ہے، خود غرضی تو نہیں ہے، نہیں، لیکن اگر سادہ گزر جائیں تو یہ معنی ہو جائیں گے۔ سادہ نہیں گزرنا ہے، اہل بیت کی مودت کے ذریعے وہی کام ہونا چاہیے جو رسالت سے ہوا۔ اب عزیزو آخری بات یہ ہے کہ مودت کا ایک قبلہ بھی ہے، محبت کا ایک قبلہ بھی ہے، اور یہ قبلہ بہت مهم ہے۔ دیکھیں ایک بار دو جملوں میں خلاصہ کر دوں۔ مودت کے معنی، مودت اور محبت میں فرق، محبت اور مودت اختیاری ہے یا غیر اختیاری، اس کا جوہر کیا ہے، کیسے انسان جو ہے وہ کسی سے محبت کر سکتا ہے، کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، صحیح جملہ یہ ہے، کیسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ عالمانہ محبت اور جاہلانہ محبت، یہ ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ محبت کے تقاضے، محبت کا تقاضا میں نے جگہ جگہ پر عرض کیا۔ ایک حدیث بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کوئی آیا اور آنے کے بعد پوچھا کہ ہم آپ کی شیعہ ہیں کہ نہیں؟ بی بی نے فرمایا ان کنت تعمل بما امرناک وتنتهی عما زجرناک فانت شیعتنا والا فلا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی یہ بتائیے ہم آپ کی شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ اگر جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے انہیں انجام دیتے ہو اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے دور رہتے ہو تو ہمارے شیعہ ہو، ورنہ ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ اس میں سارا تقاضا سمٹا ہوا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آخری بات، محبت کا قبلہ کیا ہے؟ محبت تو اہل بیت سے کرنا ہے، مودت تو اہل بیت سے کرنا ہے، لیکن اس کا قبلہ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، صبح کی، دوپہر کی، شام کی، نماز شب، کبھی مرکز میں کبھی وہاں کے مرکز میں۔ اچھا پونے میں ظاہراً سارے مرکزی ہیں، مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد بھی ہے الحمدللہ۔ تو مسجد میں پڑھیں، مرکز میں پڑھیں، جنگل میں پڑھیں، آفس میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، کہیں پر بھی پڑھیں، نماز آپ کہیں پر بھی پڑھیں، رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف۔ اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کیا
تو 17 رکعت کے بجائے 1700 رکعت پڑھ لیجئے، کوئی فائدہ ہے نہیں۔ قبلہ بہت مہم ہے، بالکل ویسے ہی محبت میں بھی قبلہ بہت مہم ہے۔ اب یہ ڈھونڈنا ہے کہ محبت کا قبلہ کیا ہے۔ مودت تو اہل بیت سے کرنا ہے میرے عزیزو، مودت کا قبلہ مسنگ ہے ہمارے درمیان، کھو دیا ہے ہم نے بہت کم، کبھی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی ذکر نہیں ہوتا ہے، کبھی سنتے نہیں ہیں، بھاری ویسے سمجھتے ہیں ان کو۔ مسنگ ہے، مسنگ ہے، یعنی جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں۔ محبت کا قبلہ کیا ہے؟ ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ انی احبک، اے رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بچہ تھا، محبت کرتا ہوں۔ یہ بچے بیٹے ہیں، کیا کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ پیغمبر نے کہا کتنی؟ تو بچہ کیا کہے گا؟ بہت ساری، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ابھی بہت ساری محبت، اب اس کے لیے تو جتنی گنتی اس کو آتی ہے پیسے میں اتنے تو اسے پتا ہے، جو گنتی نہیں آتی اس کے اوپر بہت سارے پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پپا کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، کتنا ہے اپنے گنتی نہیں آتی نا، 1000 2000 تک آتی ہے، تو وہ اس کے اوپر کا ہے، اس لیے بہت سارا ہے۔ پیغمبر نے کہا کتنی محبت کرتا ہے؟ کہا بہت۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے آپ سے؟ کہنے لگا حضور آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جتنی محبت خود سے کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا اچھا یہ بتا اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے؟ کہنے لگا کہ حضور آپ سے، ماں سے بھی زیادہ محبت آپ سے۔ اچھا یہ بتا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے؟ کہا آپ سے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ بتا، اب یہ امتحان ہے اس بچے کا، کاش کہ ہمارے اندر بھی وہ معرفت، وہ بصیرت پیدا ہو جائے، ہمیں بھی قبلہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ پوچھنے لگے بچے سے یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے؟ توجہ چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ سے؟ بچے نے کہا کہ حضور یا رسول اللہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور سوال پڑھیں محمد۔ کیا کہ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ نے حکم دیا ہے آپ سے محبت کرنے کا، اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو میں جو بات کر رہا ہوں نا قبلہ محبت کی، محبت تو اہل بیت سے کرنا ہے، لیکن محبت کا قبلہ خدا ہونا چاہیے۔ مال سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا؟ مال سے محبت کرو کوئی بات نہیں، لیکن قبلہ خدا ہونا چاہیے۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، لیکن قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، لیکن قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ کاروبار سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، لیکن قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تو قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ قبلہ خدا ہونا چاہیے۔ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حدیث ہمارے یہاں شیعہ منابع میں امام جعفر صادق سے ہے، اور اہل سنت کے یہاں پر بھی یہ حدیث ہے رسول اللہ سے ہے۔
ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ وحرم للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے جس سے بھی محبت کی لیکن اللہ کے لیے کی، جس نے جس سے بھی نفرت کی لیکن اللہ کے لیے کی، جس نے جس کو بھی دیا اللہ کے لیے دیا، جس نے جس کو بھی محروم کیا اللہ کے لیے محروم کیا، فقد استکمل ایمانہ، جس نے اپنی محبت کا، اپنی نفرت کا، اپنے دینے کا، اپنے نہ دینے کا قبلہ اللہ کو بنا لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو قبلہ کیا ہونا چاہیے میرے عزیزو؟ قبلہ اللہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی زندگی میں وقت تمام ہو گیا میرے عزیزو، اہل بیت کی زندگی میں قبلہ بہت روشن ہے، بہت روشن ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، وہ شادی کا جوڑا نیا دے دیا کس کو؟ سوال کرنے والی خاتون کو دے دیا، لیکن قبلہ کیا تھا اس میں؟ قبلہ ڈھونڈا آپ نے؟ جب پوچھا کہ شہزادی مناسب نہیں تھا کہ آپ نیا جوڑا پہنے دیتی، پرانا اس کو دے دیتی؟ فرمایا کہ اللہ سے شرمائی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قبلہ کیا ہے؟ اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سورہ انسان، سورہ حل عطا، سورہ دہر، تینوں ایک ہی سورہ کے نام ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو خود کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دے دیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر کہتے ہیں پروردگار صرف تیرے لیے کھلایا ہے۔ دیا مسکین کو ہے لیکن قبلہ تو ہے، دیا یتیم کو ہے لیکن قبلہ تو ہے، دیا اسیر کو ہے لیکن قبلہ تو ہے، قبلہ تو ہے پروردگار۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کا بدلہ نہیں چاہیے تم سے، بدلہ تو بہت دور، یہ بھی خواہش نہیں ہے کہ شکریہ ادا کر کے جاؤ، یہ بھی خواہش نہیں ہے۔ اللہ حبہ، جبکہ انہیں خود ضرورت تھی کھانے کی، ٹھیک ہے نہیں تھی، واقعہ ذہن میں ہے نا، حسن اور حسین بیمار ہوئے، یہ بھی میرے عزیزو ہم ساری چیزوں سے اتنا سادہ گزر جاتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں۔ حسن اور حسین بیمار ہوئے، پیغمبر نے فرمایا بیٹی نذر مان لو کہ روزے رکھوں گی 3 بیٹوں کی صحت صحیح ہو جانے پر۔ وہ سیرت دے کے جا رہے پیغمبر، سیرت دے کے جا رہے بیوی فاطمہ، بیوی نے بھی روزے مان لیے، امام علی نے بھی روزے مان لیے، گھر کی کنیز فضہ نے بھی روزے مان لیے، بچوں نے کہا ہم بھی روزے رکھیں گے، انہوں نے بھی روزے مان لیے۔ کاہے کے لیے؟ بیمار ٹھیک ہو جائے، اس کو شفا مل جائے۔ ہم نے روزے مانے؟ ہم نے قرآن کے سورے مانے؟ نہیں، ہم نے کہانیاں مانی، چٹپٹ بیوی کی کہانی، 16 سیدوں کی کہانی۔ البتہ ابھی یہ ریشو بہت کم ہو گیا الحمدللہ، وہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کس زمانے میں کون سا بادشاہ تھا، کس کا محل غائب ہو گیا، سانپ لوٹا سانپ بن گیا، بادشاہ کی لڑکیاں کوئلہ بن گئی، پتہ نہیں کیا کیا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ بی بی سیدہ کی کہانی نہیں سنی تو سب کے سب بچے کوئلے کے بن گئے۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، بیوی کی کہانی نہ سنے، یہ بیوی حیات اور ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، یہ زندگی کرنے کا ہنر سکھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن گھما دیا ہم نے، گھما کیا دیا؟ یہاں پر بھی دیکھیں انما ویطعمون الطعام، کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیم کو۔ صبح سے شام تک روزہ رکھا، شام کو یتیم کو کھانا دے دیا، سب کے سب نے دے دیا۔ پتہ ہے سب کے سب نے کیوں دیا؟ پتہ ہے اس لیے کہ ان کے سامنے جو کھانا رکھا تھا نا، سب کے سامنے اتنا تھوڑا کھانا تھا کہ سب کا ملا کر ہی ایک خوراک بنتا۔ نہیں تو عقل میں آتی ہے بات کہ سارا کھانا یتیم کو دے دے، خود کے ایسے رہ جائیں؟ نہیں، ایک ایک روٹی رکھی ہوئی تھی سامنے اور اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ نہیں تو ایک روٹی اس کو دے دیتے، باقی توڑ توڑ کے کھا لیتے۔ نہیں، اس کی مقدار بہت کم تھی، لہذا دے دیا۔ پہلا دن، دوسرے دن وَيَتِيمًا، پہلے دن کس کو دیا؟ مسکین کو، دوسرے دن کس کو دیا؟ یتیم کو، تیسرے دن کس کو دیا؟ اسیر کو۔
اب ہم کو گھمایا کیا جاتا ہے، یہ 3 فرشتے آئے تھے. اگر روایت ہے تو میں اس سے انکار نہیں کرنا چاہتا ہوں اگر روایت ہے، لیکن عزیزان محترم اصلی معنی سے ہم دور ہو گئے. اس سے جو سمجھنا تھا ہم کو اس سے دور ہو گئے. پہلے دن روزہ رکھا، صبح سے شام تک کھانا دے دیا. دوسرے دن روزہ رکھا، صبح سے شام تک کھانا دے دیا. پہلے دن مسکین آیا. مسکین مسلمان ہو سکتا تھا اس زمانے میں، اور بہت ممکن ہے کہ مسلمان رہا ہو. یتیم اس زمانے میں مسلمان ہونے کے چانسز بہت زیادہ تھے، لیکن اسیر مسلمان نہیں ہو سکتا تھا. اسیر وہ ہوتا تھا جس کے ساتھ جنگ ہوتی تھی اور ہارنے والے لشکر کے جو لوگ بچ جاتے تھے انہیں قیدی بنا کر لایا جاتا تھا. اسیر وہ ہوتا تھا پیغمبر کے زمانے میں. مسلمانوں کو اسیر نہیں بنایا جاتا تھا. جس نے جو غلطی کی ہوتی تھی فوراً کے فوراً قاضی بیٹھتا تھا، فیصلہ مقدمہ چلتا تھا اور سزا سنا دی جاتی تھی، بات ختم ہو جاتی تھی. مسلمان اس زمانے میں اسیر نہیں بنائے جاتے تھے. کبھی سوچا یہ اسیر کیا سڑکوں پر گھوم رہا تھا؟ اسیر یعنی قیدی. کیا یہ قیدی سڑکوں پر گھوم رہا تھا کہ آیا اور آنے کے بعد بی بی کے دروازے پر اس نے کھانا مانگ لیا؟ ہاں، پیغمبر نے ایسا اطمینان کا ماحول قائم کیا تھا کہ اسیر بھی آزادی کے ساتھ گھوم سکتا تھا. اتنا پرسکون، اتنا اطمینان والا، اتنا یقین ہو جاتا تھا انہیں کہ نہیں بھاگنا نہیں ہے، چھوڑ دیا، اپنی آزادی کے لیے تلاش کرو، محنت کرو، دیکھو کوئی ملتا ہے کیا. اور تیسری بات میرے عزیزو، دوسری بات جو یہاں پر عرض کرنا ہے، اسیر تو مسلمان نہیں ہوتا تھا. پہلے دن کھانا دیا کس کو؟ مسکین کو. دوسرے دن کھانا کس کو دیا؟ پہلے دن والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور ہوگا، دوسرے دن والا بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور ہوگا، لیکن تیسرے دن والا مسلمان نہیں ہو سکتا تھا. میرے عزیزو اہل بیت کا کرم دیکھیں. پہلے دن بھوک کم رہے گی، دوسرے دن بھوک تھوڑی اور بڑھے گی، لیکن تیسرے دن بھوک اور زیادہ بڑھ جائے گی. اللہ اکبر، اللہ کا امتحان اور ان کی امتحان میں کامیابی. جب بھوک شدت پر تھی، جب بھوک اپنی بلندی پر تھی، اس وقت نان مسلم کو بھیجا کہ جا دیکھ تجھے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. کہہ دیتے نہیں بھائی آج تو تیسرا دن ہے اور اپنا ہم مذہب بھی نہیں آیا ہے لہذا آج نہیں دیں گے. اللہ رے اہل بیت کا کرم، ان کی سخاوت، ان کی سیرت. میرے عزیزو سیرت لینا ہے، یہاں سے سیکھ لینا ہے. بس میں نے بات کو تمام کیا. ان کا خلوص اگر دیکھنا چاہیں، میں شاید یہ بات نہیں سمجھا پاؤں آپ کو شاید، لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں. یہ جو آیت ہے نا، دیکھیں یہاں پر آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں خود کو کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے، کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. اور اس کے بعد سیدھا کیا ہے؟ علماء یہاں پر موجود ہیں. اس کے بعد دوسری آیت میں ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. آیت میں جیسے ترجمہ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس لفظ کی ضرورت بھی ہے، تو یہاں پر ایک کالا اور ہونا چاہیے. وَقَالُوا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ یعنی اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو صرف آپ کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لیکن یہ ورڈ تو آیا ہی نہیں ہے، یہ ورڈ تو آیا ہی نہیں ہے. یہ ورڈ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ورڈ تو آیا ہی نہیں ہے. کوئی شخص امام محمد باقر علیہ السلام میرے عزیزو یہ آخری بات اور گفتگو تمام. امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا یہاں پر یہ کیوں نہیں آیا کہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں، اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. امام نے فرمایا حقیقت حال یہ ہے میرے دادا علی مرتضیٰ کے خلوص کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے زبان حال کو بیان کر دیا ہے. یعنی ان کے خلوص کا عالم تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. ان کا خلوص اس معیار پر ہے، وہ زبان پر بھی نہیں لاتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا، ہم چھپ کر کوئی کام کر دیتے ہیں، مرکز میں کچھ دے دیا، کسی کی کوئی مدد کر دی، پھر کسی نے کہا تم بھی لکھواؤ نا،
کہا نہیں ہم دکھا کر نہیں کرتے ہیں. کہہ دیا نا دکھا کر نہیں کرتے ہیں. توجہ فرما رہے نا, کہہ دیا نا دکھا کر نہیں کرتے ہیں. یہی پانچویں امام فرماتے ہیں میرے دادا نے یہ الفاظ کہے ہی نہیں ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. ان کے خلوص کا عالم یہ تھا, یہ الفاظ بھی زبان پر نہیں لے کر آئے. ہاں یہ تو زبان حال تھی, یہ وہاں کی کنڈیشن تھی جو اللہ نے بیان کیا. یہ میرے عزیزوں اہل بیت کی سیرت یہ ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے. میرے بھائیوں, میرے جوانوں, یاد رکھنا آپ کو کوئی قبلہ محبت سے دور نہ کر دے, توحید سے دور نہ کر دے, اللہ سے دور نہ کر دے. محبت میں قبلہ محبت کا خیال ضرور رکھنا. اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, انہیں ہر وقت قبلہ یاد ہے, آخری دم قبلہ یاد ہے. وصیت نہیں سنی اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, میں تسبیح پڑھتی رہوں گی. یہ کیا ہے شہزادی؟ یہ محبت کا قبلہ ہے, یہ محبت کا قبلہ ہے. میرے عزیزوں میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دوں. رو بھی تو معرفت کے ساتھ رو, معرفت کے ساتھ آنسو بہاؤ. ان باتوں پر رو جن باتوں پر اہل بیت روئے ہیں, ان باتوں پر گریا کرو جن باتوں پر اہل بیت روئے ہیں. ان مصیبتوں پر رو کر دیکھو معرفت کے ساتھ جو واقعاً اہل بیت کے لیے مصیبت تھی. دروازہ گرا, پسلیاں ٹوٹی, محسن کی شہادت ہوئی, یہ ساری مصیبتیں ہیں, لیکن ان سے بڑی مصیبتیں بھی ہیں میرے عزیزوں. مائنڈ ٹارچر. شہزادی جاتی ہیں کہتی ہیں فدق میرا حق ہے, تو کہا جاتا ہے کہ گواہ لے کر آ جاؤ. یہ مصیبت ہے. شہزادی سے, صدیقہ سے, جو اسلام کی صداقت کی گواہی بن جائے, اس سے کہا جائے کہ گواہ لے کر آؤ. اللہ اکبر میرے عزیزوں, گواہ لے کر آئیں, قرآن کی آیتیں پیش کی, رسول کی حدیث پیش کی, دلیلیں پیش کی, اور دلیلیں جب پیش کی تو فدق واپس بھی کر دیا گیا, رکا لکھ کر دے دیا گیا کہ ٹھیک ہے فدق آپ کا ہے, لکھ کر دے دیا گیا. لیکن جب واپس آ رہی تھی راستے میں ایک ملعون ملتا ہے, کدھر سے آ رہی ہیں؟ کا دربار سے اپنا حق لے کر آ رہی ہوں. اس رکے کو چھینا, پھاڑ دیا, پیروں کے نیچے رون دیا. شہزادی کی توہین کی. کس کے سامنے توہین کی؟ امام حسن کے سامنے توہین کی. میرے عزیزوں بچوں کے سامنے اگر ماں باپ کی توہین ہو جائے نا, بچہ کتنا بھی چھوٹا ہو برداشت نہیں کر پاتا. لیکن ہاں کیا کرے میرے عزیزوں, شوہر کی مظلومیت ایسی ہے. ایک مرتبہ حسن سے کہتی ہے میرے لال حسن گھر میں جا کر نہیں بتانا, اے میرے لال جب تک فاطمہ زندہ ہے بتانا نہیں, کسی سے ذکر نہیں کرنا. فاطمہ اسما کے پاس آئی. اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں. تسبیح کی آواز بند ہوئی, اسما کی سانسیں بہرنے لگی. بچے گھر میں واپس آئے. اسما نے کہا بچوں کھانا کھا لو, اے بچوں کھانا کھا لو. بچوں نے کہا اے کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا؟ اماں کہاں ہے؟ اب اسما کیا جواب دے؟ حجرے کی طرف اشارہ کر دیا. بچے حجرے میں گئے, دیکھا اماں دنیا میں نہیں ہے. مسجد کی طرف دوڑے. جانے کے بعد بتاتے ہیں, جانے کے بعد جیسے ہی مولا کائنات نے بچوں کو پریشان دیکھا, مولا کائنات گھر کی طرف دوڑے. سمجھ گئے اس لیے کہ بی بی وصیت میں بتا چکی تھی اے علی مرتضیٰ میں موت کو دیکھ رہی ہوں, ایسی موت کو جس سے کوئی فرار نہیں ہے. میرے عزیزوں خیبر کے گھر کو اکھاڑنے والا مسجد سے گھر کے راستے میں 2-3 بار گر گیا. مسجد سے گھر میں گھر پہنچے, خبر نہیں دینا ہے کسی کو. میرے عزیزوں یہاں پر روئیے نا, رونا ہے تو یہاں پر روئیے. اگر کسی کے گھر میں کوئی غم ہو جائے اور کسی بھی وجہ سے صاحبان غم کو نہ رونے دیا جائے تو یہ ایک اور مصیبت ہوتی ہے. ہائے حسین کی مظلومیت, ہائے حسن کی مظلومیت, ہائے زینب ام کلثوم کی مظلومیت. ماں دنیا سے چلی گئی, باپ آتا ہے زینب تیز آواز میں نہیں
نہیں سکتے ہیں، بچے رو نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھو، میں چند سیکنڈ کے لیے آپ اپنی آوازوں کو خاموش کریں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں۔ تاریخ میں کچھ ہستیاں، کچھ ایسے شہید ہیں، ایسے افراد ہیں کہ جن پر رونے نہیں دیا گیا ہے۔ پیغمبر پر شہزادی کو نہیں رونے دیا گیا، بہت ساری روڑے اٹکائے، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری تکلیفیں پہنچائی شہزادی کو، نہیں رونے دیا گیا، شہزادی کو نہیں رونے دیا گیا۔ امام حسین پر ان کے گھر والوں کو نہیں رونے دیا گیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن پر رونے نہیں دیا گیا۔ لیکن میرے عزیز و شہزادی وہ مظلوم ہے، نہ اس کو رونے دیا گیا، نہ اس پر رونے دیا گیا۔ وہ روتی ہے جو بھی تکلیف، اس پر رویا جائے تو نہیں رو سکتے۔ کیوں نہیں رو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ شہزادی نے وصیت کی ہے جن لوگوں سے ناراض ہوں وہ جنازے میں نہیں آنے چاہیے۔ یا علی کفنی و دفنی و غسلنی لیلا، رات میں سارے کام انجام دینا، رات میں غسل، رات میں دفن، رات میں دفن۔ میں کہوں گا شہزادی، رات میں دفن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ گھر کے باہر کے لوگ باخبر نہ ہو، لیکن غسل تو گھر کے اندر دیا جاتا ہے نا، چاہے رات میں دیا جائے یا دن میں دیا جائے۔ غسل کا مسئلہ کیا ہے؟ غسل کے لیے کیوں وصیت کر رہی ہے؟ غسلنی لیلا، اے رات میں غسل دینا۔ میرے عزیزو، یہ رات سمجھ میں نہ آتا اگر پیدر کی در کو اٹھانے والا علی غسل دیتے ہوئے اتنے بہادر انسان نے فریاد کی، پوچھا گیا یا علی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ کی مظلومیت، پسلیاں ٹوٹی ہوئی، پہنوں شکستہ۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، رات میں جنازے کی تیاریاں ہونے لگی، قبر میں اتارنے لگے۔ دو جملے مولا کائنات نے فرمائے، ایک جملہ پیغمبر سے خطاب کیا، ایک جملہ فاطمہ سے خطاب کیا۔ پیغمبر سے کہنے لگے جملہ سن لو میرے عزیزو، آوازوں کو روک کر جملہ سن لو، اس کے بعد جتنا گریہ کرنا ہو کر لینا۔ پیغمبر کو خطاب کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کی امانت ہے، جیسے آپ نے میرے حوالے کی تھی ویسے نہیں لے کر آیا ہوں، جیسے آپ نے دی تھی ویسے نہیں لے کر آیا ہوں۔ یا رسول اللہ پوچھ لینا امت میں کیا کیا ہے، نہیں پوچھا کہ تو نہیں بتائے گی۔ دوسرا جملہ اور اس کو میرے عزیزو، بس گفتگو کو تمام کرو۔ دوسرا جملہ میرے عزیزو، فرمانے لگے فاطمہ جا تو رہی ہو، لیکن جانے سے پہلے یہ بتا دو آج کے بعد علی اپنے غموں کو کس کے ساتھ بانٹا کرے گی؟ بس میرے عزیزو آخری جملہ دفن کر کے آگے سب روتے تھے، چھپ چھپ کر روتے تھے، سب روتے تھے، زینب، ام کلثوم، حسن، حسین، لیکن حسن چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے، بلک بلک کر رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بابا نے پوچھ لیا میرے لال روتے تو سب ہیں، تیرے